یہ اس دن کی بات ہے شیردل، جس دن ڈیڈ ہمیں اپنے فارم ہاؤس لے کر گئے تھے اور ہم تینوں بھائیوں کو گن سے نشانے لگانے کی پریکٹس کروا رہے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ ہم سیلف ڈیفینس کرنا سیکھیں۔ یاد آیا لالا، میرا نشانہ سب سے خراب تھا بلکہ لگا ہی نہیں تھا۔ امرام لالا کا ٹارگٹ سے تھوڑا سا دور لگا مگر لگ گیا، لیکن آپ کا نشانہ بالکل پرفیکٹ لگا۔ اس دن رچرڈ بھی شکار کھیلنے اس فارم ہاؤس کے قریب آیا ہوا تھا۔ اس نے کہیں ہمیں پریکٹس کرتے دیکھ لیا تھا۔ میں سو رہا تھا کہ اچانک کسی کا بھاری ہاتھ میرے منہ پہ محسوس ہوا۔ میری سانسیں رکنے لگیں۔ میں نے اپنے آپ کو اس سے چھڑوانے کی بہت کوشش کی مگر ناکام رہا۔ وہ میرا منہ بند کیے مجھے رات کے اندھیرے میں فارم سے لے گیا۔ اسے لگتا تھا کہ میں اس دھندے میں اس کے بہت کام آ سکتا ہوں۔ میں نے اس کے بتائے کام کرنے سے انکار کیا تو اس نے مجھے دھمکی دی کہ وہ میرے گھر والوں کو اچھے سے جانتا ہے، اگر میں نے اس کی بات نہیں مانی تو وہ میرے گھر والوں کو ختم کر دے گا۔ میں اس سے ڈرتا تو نہیں تھا مگر بات جب تم سب کی آئی تو میں خاموش رہ گیا۔ اس کے کام سر جھکائے کرنے لگا۔ وہ مجھے اپنے دھندوں کے بارے میں سکھانے لگا۔ ایک دن اس نے مجھے کسی بریگیڈیئر آصف کو مارنے کے لیے بھیجا۔ شاید اسے پہلے ہی اطلاع مل چکی تھی۔ وہ چوکنا تھا۔ میرے فائر کرنے سے پہلے ہی وہ مجھے پکڑ چکا تھا۔ اس نے مجھے پکڑ کر میری گن چھین لی اور مجھے ٹارچر کرنے کے بجائے مجھ سے پیار سے بات کی۔ اتنے عرصے میں پہلی بار کسی نے مجھ سے پیار سے بات کی تھی، ورنہ رچرڈ تو مجھ سے کام کرواتا اور کھانے کو دوڑتا تھا 24 گھنٹے۔ انہوں نے مجھے صحیح غلط کی پہچان کروائی۔ تب میری آنکھیں کھلی۔ میں واقعی ملک دشمنوں کا ساتھ دے رہا تھا رچرڈ کا حکم مان کر۔ انہوں نے کہا مجھ میں ہنر ہے اور اس ہنر کو ملک کی حفاظت کے لیے استعمال کرو۔ انہوں نے مجھے اپنی گن دی اور میرا نشانہ دیکھنا چاہا۔ انہوں نے ایک ٹارگٹ سیٹ کر دیا۔ اگر میری اپنی گن ہوتی تو یہ ہدف نہایت آسان تھا مگر کسی دوسرے کی گن سے ہدف کو نشانہ بنانا نہایت مشکل تھا۔ 300 گز کا فاصلہ ایک اسنائپر کے لیے نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن گن نشانے بازی میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ نشانہ لینے کے لیے جہاں ایک اسنائپر کی مہارت یافتہ ہونے کا ضروری ہے، ویسے ہی اس کی گن کا ماڈل کا جدید ہونا بھی ضروری ہے۔ ہمیں ہتھیار کو ایڈجسٹ کرنا ہوتا ہے تاکہ گولیاں صحیح نشانے پہ لگ سکیں۔ یقیناً ایک اچھے نشانے باز کے لیے ٹارگٹ کی پوزیشن کا اندازہ لگانا کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ مجھے اپنے آپ پر بھروسہ تھا۔ میں نے ان کے سیٹ کیے گئے ٹارگٹ پر نشانہ باندھا اور سانس روکتے ہوئے ٹریگر دبا دیا۔ گولی عین ٹارگٹ پہ لگی۔ میرے لیے اس وقت سب سے اچھی بات یہ تھی ہوا نہیں چل رہی تھی، ورنہ ہوا کا رخ میرے نشانے پہ اثر انداز ہو سکتا تھا۔ میرے ہاتھ میں آرمی میں استعمال ہونے والی رائفل G3 تھی جس کی رینج 300 میٹر تھی۔ اگر اسی G3 کے ساتھ ٹیلیسکوپ سائٹ لگا دیں تو اس کی رینج 600 میٹر ہو جاتی ہے۔ میرا پرفیکٹ نشانہ لگانے پہ وہاں موجود آرمی آفیسرز کے لبوں سے تحسین آمیز آوازیں بلند ہوئیں۔ شاباش، بریگیڈیئر آصف نے جذبات سے بوجھل آواز میں کہا۔ انہوں نے مجھے پاک آرمی میں بھرتی کر لیا۔ دوران ٹریننگ ہی میرے نشانے بازی کی صلاحیت کھل کر سامنے آ گئی تھی۔ یونٹ میں جانے کے بعد نشانے بازی کے مقابلے میری صلاحیت میں مزید نکھار پیدا ہو گیا۔ پھر اس صلاحیت کو دیکھ کر مجھے اسنائپر کورس کے لیے کوئٹہ جانا پڑا۔ وہ کورس میں نے شاندار نمبروں سے پاس کیا۔ اس کورس میں اچھی پوزیشن لینے کی وجہ سے مزید ٹریننگ کے لیے مجھے اسپیشل سروس گروپ یعنی کمانڈوز کے پاس بھیج دیا گیا۔ وہاں بھی میرے نشانے بازی کی صلاحیت نے دوسروں کو متاثر کیے رکھا اور پھر اس کورس میں بھی نمایاں پوزیشن حاصل کرنے کے بعد مجھے خصوصی اسنائپر ٹیم کی زیر نگرانی تربیت دی جانے لگی۔ اس کورس میں بھی میری کارکردگی پچھلے کورسوں کی طرح شاندار رہی۔ مجھے اپنے اساتذہ کے ساتھ ہی پیشہ ور اسنائپر بننے کا موقع مل گیا اور پھر ایک دن مجھے اپنے پہلے مشن کے لیے چنا گیا۔
جس میں امریکہ کا وہی شخص رچرڈ تھا جو اصل میں میرا ہی دشمن تھا، جس نے مجھے میرے والدین سے دور کر دیا۔ پاک فوج کو بھی اس کی تلاش تھی، جو پاکستان میں اپنی جڑیں مضبوط کر چکا تھا۔ اس کی یہاں پھیلی ہوئی جڑوں کو اکھاڑ پھینکنے کے لیے میں ایک مشن کے تحت اس کے گینگ کے سرغنہ رچرڈ کا رائٹ ہینڈ بن گیا۔ اسے بتایا کہ اس نے جس کام سے مجھے بھیجا تھا، ایک بریگیڈیئر کو مارنے کے لیے، اس بریگیڈیئر نے مجھے اتنے سال اپنی قید میں رکھا۔ وہ جب کوئی ثبوت اسے میرے خلاف نہیں ملا تو میں واپس آ گیا۔ رچرڈ نے میری بنی ہوئی کہانی پر یقین کر لیا اور مجھے واپس اپنی گینگ میں شامل کر لیا۔ میں آہستہ آہستہ اس کے سارے کالے دھندوں کو جاننے لگا تاکہ سب جڑ سے اکھاڑ پھینکوں۔ بقول اس کے میں اس کا کام کرتا تھا، مگر اس کی پیٹھ پیچھے میں اپنے ہی ملک میں چھپے دشمنوں کی سوچی سمجھی سازش کے تحت ختم کر رہا تھا۔ مساجد میں دھماکے بھی اس رچرڈ نے کروائے۔ میں نے انہیں بہت روکنا چاہا، مگر اس نے وہ کام میرے بجائے فیاض سے کروائے، مگر نام میرا لیا۔ جو لوگ مجھے سفید موت کے نام سے جانتے تھے، وہ میری دہشت سے خاموش رہ جاتے۔ اس دن جب ایگزیبیشن میں سیکیورٹی آفیسر کو مارا تھا، وہ بظاہر تو سیکیورٹی آفیسر تھا، مگر اصل میں وہ ایک کرپٹ آفیسر تھا جو معلومات دشمنی عناصر تک پہنچا رہا تھا، اس لیے اسے ختم کرنا پڑا۔ وہ کام مجھے رچرڈ نے نہیں دیا تھا، ISI نے دیا تھا۔ ہم سب رچرڈ کے خلاف مل کر کام کرتے ہیں۔ لالا، آپ ہم سے ایک بار ملنے تو آتے؟ جانتے ہیں موم کتنا تڑپتی ہیں آپ کو یاد کر کے، وہ رنجیدہ لہجے میں بولا۔ تم سب تو ساتھ تھے، میں تو اکیلا تھا، میری تنہائی کا اندازہ لگا پاؤ گے؟ میں نے اکیلے زندگی کیسے گزاری؟ میں بھی اتنا ہی تڑپا ہوں جتنا تم سب۔ اس نے گہری سانس بھر کے فضا میں خارج کی۔ میں تم سب کو اپنی وجہ سے کسی خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ ایک بار اس رچرڈ کا کام تمام کر لوں پھر آؤں گا واپس۔ وہ شیر دل کے شانے پہ ہاتھ رکھ کے سنجیدگی کا لبادہ اوڑھے بولا۔ سچ لالا، آپ آئیں گے نا؟ وہ پرجوش آواز میں بولا۔ میں جا کر آتا ہوں، تم ریسٹ کرو، وہ شانہ تھپ تھپا کر بولا۔ لالا، مجھے اس رچرڈ سے وہ ویڈیو چاہیے کسی بھی صورت میں۔ میں جا رہا ہوں، تمہارا کام بھی کر دوں گا۔ نہیں لالا، میں اپنا کام خود کروں گا۔ وہ بضد ہوا اور بستر سے نیچے اترنے لگا۔ شیر دل، تم اس حالت میں نہیں، رکو یہاں۔ نہیں لالا، مجھے بھی جانا ہے۔ ابھی اتنا بھی کچھ نہیں ہوا، شیر کا دل ہے مجھ میں، اور جن کا دل شیروں کا ہو وہ کبھی تھک کر ہارا نہیں کرتے۔ لیٹس گو۔ آریان شیر اور شیر دل دونوں ایک ساتھ باہر نکلے۔ پری نے ان دونوں کے جاتے ہی دروازے کو لاک کر لیا۔ رات کا 1:15 بج چکا تھا۔ رچرڈ کے عالیشان بنگلے کے کئی رومز کی لائٹس بند تھیں۔ اس کے اندر جانا اتنا آسان نہیں تھا۔ اس کے بنگلے کا سیکیورٹی سسٹم بہت پاورفل تھا۔ جگہ جگہ پہ کارٹ کھڑے نظر آتے تھے۔ ان کے حملہ کرنے پہ انہوں نے بھی جواب دینا تھا، اور اس طرح آرمی کے لوگ بھی نشانہ بن سکتے تھے۔ اسے کچھ ایسا کرنا تھا کہ وہ کوئی ہنگامہ کیے بنا خاموشی سے رچرڈ تک پہنچ جائیں اور زیادہ خون خرابہ نہ ہو۔ امرام شیر نے کچھ لوگوں کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ اس نے سب کو خود سے اتنا دور رہنے کا کہا کہ کسی کو ان پہ شک نہ ہو۔ ایک دفعہ وہ اندر داخل ہو جائے گا تو باقی سب بھی اس کی تقلید میں اندر داخل ہو جائیں گے۔ ان لوگوں کی تعداد 15 تھی۔ 4 لوگوں کو امرام شیر کے پیچھے اندر جانا تھا، باقیوں کو اس بنگلے کو اپنے محاصرے میں لینا تھا۔ امرام شیر کا پہلا کام تھا گارڈ کو راستے سے ہٹانا۔ وہ بختر بند گاڑیوں کے بجائے 2 وینز میں وہاں پہنچے تھے۔ وینز کو اس کے بنگلے کے سامنے کھڑی کرنے کے بجائے سڑک کے دوسرے کنارے تھوڑا دور ہی کھڑا کر دیا تھا تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ امرام شیر نے باہر کھڑے گارڈز پر پیچھے سے حملہ کیا اور ان کے منہ پہ ہاتھ رکھے ہوئے ان کے کان کے پیچھے مخصوص رگ دبائی تو وہ بے ہوش ہو کر باری باری گرتے چلے گئے۔ جیسے ہی امرام شیر نے اندر قدم رکھا، اندر موجود سیکیورٹی پہلے سے ہی بے ہوش ملی۔ اس نے چونک کر دیکھا کہ یہ اندر موجود سیکیورٹی گارڈ کیسے بے ہوش ہوئے۔ شیر دل اور آریان شیر جو پہلے ہی وہاں پہنچ چکے تھے، وہ دونوں جینز اور شرٹس میں
ملبوس تھے، اوپر جیکٹ بھی تھی جن کی اندرونی جیبوں میں پسٹلز موجود تھے۔ آریان اور شیردل کے کانوں میں آڈیو ڈیوائس بھی تھی جس سے وہ دور ہونے کے باوجود ایک دوسرے سے بات کر سکتے تھے۔ ریڈی؟ آریان نے کہا۔ یس ریڈی۔ وہ داخلی دروازہ عبور کیے راہداری میں آئے۔ سامنے ہی انیکسی میں جاتے دائیں جانب کے پہلے روم میں رچرڈ نے نیٹ ورک لگا رکھا ہے جہاں سے وہ اپنی ویب کو آپریٹ کرتا ہے۔ اس نیٹ ورک کو اڑا دو، ساری بیہودہ سائٹس ختم ہو جائیں گی، سب کچھ اسی کمرے میں موجود ہے۔ آریان شیر کی بھاری آواز شیردل کو آڈیو ڈیوائس کے ذریعے اپنے کان میں سنائی دی۔ اسے اپنے راستے میں 2 گارڈز کھڑے نظر آئے۔ ارے آریان، تم یہاں کیسے؟ انہوں نے اسے آریان سمجھ کر خوش دلی سے پوچھا کیونکہ وہ رچرڈ کا خاص آدمی تھا۔ ایسے، شیردل نے گن نکال کے ان پہ فائر کرنے کے بجائے ان کے سر پہ گن کو زور سے مارا اور وہ درد سے بلبلاتے ہوئے نیچے گرے۔ اس بنگلے میں جگہ جگہ کیمرے لگے تھے۔ ابھی کچھ دیر پہلے رچرڈ اس آپریٹر کو تاکید کر کے گیا تھا کہ ہر جگہ نظر رکھے۔ کنٹرول روم میں بیٹھے آپریٹر نے آریان شیر کو اپنے سامنے لگی اسکرین میں دیکھا تو دوسری طرف بالکل آریان شیر کے ہم شکل کو دوسرے کیمرے میں کسی کمرے میں جاتے دیکھا اور اس کے جیسے بالکل تیسرے کو بنگلے کے اندر آتے ایک دم بوکھلا گیا۔ وہ ان تینوں ہم شکل کو دیکھ کے سمجھ گیا کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور ہے۔ وہ سب رچرڈ کے لیے بہت خطرناک ثابت ہونے والا تھا۔ سر، آریان یہاں پہنچ چکا ہے اور اس کے ساتھ اس کے 2 ہم شکل بھی ہیں، اس نے بتایا تو رچرڈ کی حالت بھی غیر ہوئی۔ اس کی چھٹی حس نے کہا کہ ضرور کچھ نہ کچھ غلط ہونے والا ہے۔ باقی دونوں کون ہیں؟ سر، میں نہیں جانتا، مگر وہ ہو بہو آریان شیر کی کاپی ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کہیں آریان کے باقی 2 بھائی تو نہیں مل گئے اسے؟ اس کے ذہن میں یکلک جھماکا سا ہوا۔ ماضی یاد آتے۔ آریان شیر کے پاس وقت بہت کم تھا، اسے جلد از جلد اندر پہنچنا تھا۔ وہ مسلسل آگے بڑھتے ہوئے اب وہ دوسری منزل کی کھڑکیوں کو دیکھنے لگا۔ ایک کھلی کھڑکی نظر آ گئی اور اندر کمرے کی لائٹ بھی آن تھی۔ وہ کچھ سوچے بنا نیچے والی کھڑکی کی نچلی سطح پہ چڑھا، اس کے اوپر والے شیڈ پہ ہاتھ ٹکائے۔ وہ پاؤں کھڑکی کی جالی دار لوہے کے ڈیزائننگ میں پھنساتے ہوئے شیڈ کے اوپر چڑھ گیا، پھر احتیاط سے دیوار پہ ہاتھ جما کر اندر کودا۔ وہ رچرڈ کا بیڈ روم تھا جو تیزی سے اپنا سامان کبرڈ سے نکال رہا تھا۔ کسی کو اندر کودتے دیکھ چند لمحوں کے لیے تو حیران رہ گیا، پھر اگلے پل وہ کبرڈ کے دروازے دھاڑ سے بند کیے اس میں سے گن نکال کر آریان شیر کی طرف بڑھا۔ آریان شیر نے ایک ہی جاندار پنچ مار کر گن رچرڈ کے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گری۔ سالا جس تھالی میں کھاتا ہے اسی میں چھید کرتا ہے، نمک حرام! وہ تنفر زدہ آواز میں بول کر دروازے کی طرف بھاگا کیونکہ وہ آریان شیر کی آگ اگلتی نظروں میں بغاوت دیکھ چکا تھا۔ اپنی موت کو سامنے دیکھ کر بھاگ کیوں رہا ہے؟ اوہ! یاد آیا، انگریزوں! ڈرپوک دل میں اتنا دم نہیں کہ مسلمان فوجی کا مقابلہ کر سکیں۔ وہ استہزائی انداز میں ہنکار بھر کر بولا۔ آریان شیر نے تیزی سے پلٹ کر اس کا بازو پکڑ گرفت میں لے کر اس کے بازو کو یوں گھمایا کہ اس کے بازو چٹک گئی اور کڑک کی آواز سے اس کے بازو کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ مجھے چھوڑ دو! وہ درد سے بلبلاتے ہوئے چیخنے لگا۔ اس نے مٹھی زور سے بھینچی اور اپنا پورا زور لگا کر اس رچرڈ کی ناک پر دے مارا۔ اس کی انگلی میں موجود پلاٹینیم کی انگوٹھی نے رچرڈ کی ناک کی ہڈی ہلا کر رکھ دی۔ وہ درد کے سہارنے کے لیے ہاتھ ناک پہ رکھ کر کرا رہا تھا۔ میں چاہوں تو میری ایک بلٹ کی مار ہو تم، مگر اپنے ملک کی ہڈیاں کھوکھلی کرنے والے کی جب تک ساری ہڈیاں توڑ نہیں دیتا سکون نہیں ملے گا۔ مجھے مارے گا؟ رچرڈ اپنی ناک چھوڑ کر اس پہ جھپٹا۔ آریان شیر پھرتی سے گھوم کر پیچھے ہٹا۔ وہ تمسخر سے رچرڈ کے دیکھا۔ رچرڈ ایک بار پھر طاقت کے نشے میں چور آگے بڑھا تھا، مگر آریان شیر نے اپنی ٹانگ اٹھا کر ایک جاندار کک اس کے سینے پہ ماری۔ رچرڈ پیٹھ کے بل نیچے گرا تھا۔ آریان نے ایک پاؤں اس کے سینے پہ ٹکایا اور دوسرا زمین پہ رکھا۔ اس کے سینے پہ اپنی کوہنی سے ایسا وار کیا کہ وہ کئی لمحے اپنی جگہ سے ہل نہ سکا، بے یقینی سے اسے دیکھنے لگا۔
وہ 6 فٹ کا کڑیل جوان اتنا طاقتور تھا کہ مقابل کو 1 منٹ میں اپنے سامنے ڈھیر کر دیتا۔ آریان شیر نے بنا ایک بھی لمحہ دیری کی اپنی جیکٹ کے نیچے موجود گن ہولڈر میں سے گن نکالی اور اس کی نال کا رخ اس کی طرف کیا۔ تبھی کمرے کا دروازہ دھاڑ کی آواز سے کھلا۔ امرام شیر جو آرمی یونیفارم میں ملبوس تھا، رک جاؤ، مجھے زندہ پکڑنے کا آرڈر ملے ہیں۔ میجر امرام شیر دھاڑا۔ آرڈر؟ وہ استہزائی انداز میں ہنسا۔ لیفٹیننٹ کرنل آریان شیر کے پاس اسے مارنے کی اتھارٹی ہے۔ امرام شیر نے چونک کر اسے دیکھا، جو رچرڈ کو ایک ہی پرفیکٹ شاٹ سے جہنم میں سال کر چکا تھا۔ اب اس کا وجود ساکت پڑا تھا۔ باہر ایک زوردار دھماکے کی آواز سن کر امرام شیر اور آریان شیر دونوں نے بیک وقت کمرے کی کھڑکی سے باہر دیکھا۔ سامنے انیکسی کے کمرے سے آگ کے شعلے اٹھ رہے تھے، یعنی کہ شیر دل اس کمرے کی ہر چیز کو تہس نہس کیے ہر ثبوت مٹا چکا تھا۔ اس نے رمشا کے ساتھ ساتھ ان بے گناہ لڑکیوں کی عزت کو پامال ہونے سے بچا لیا تھا جن کی ابھی تک ویڈیوز لیک نہیں ہوئی تھیں، اور اس نیٹ ورک کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تباہ کر دیا تھا۔